تو مشکل یہ ہے کہ جب بھی آخرت کے لیے، انسانی مقاصد کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو عموماً لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے، فرصت نہیں ہوتی. کبھی کہیں گے صحت نہیں، کبھی کہیں گے فرصت نہیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جو واقعی اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی زندگی میں سے فرصت نکالنی ہوگی، انہی مصروفیات میں سے فرصت نکالنی ہوگی، ورنہ الگ سے کوئی فرصت نہیں مل سکتی. اور یہ جو عذر اور بہانے ہم کرتے رہتے ہیں کاموں کو نہ کرنے کے، جب تک یہ باقی رہیں گے کچھ بھی نہ کر سکیں گے. کام کون کر سکتا ہے؟ جو مجبوریوں کے اندر کرتا ہے، جو مصروفیات کے اندر کرتا ہے، جو عذر کے باوجود کرتا ہے. عذر کیا ہوتا ہے؟ بہانہ. عذر بہانہ یا سبب، کوئی وجہ، کوئی رکاوٹ. ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، یہ وجہ ہے، یہ وجہ. تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی تو امتحان ہے. کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا ایکم احسن عملا، فرصت ہے یا نہیں. آپ مال خرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ عذر ہے نا. اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ عذر ہے آپ کے پاس. نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عذر ہے. کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ عذر ہے. ہر چیز کا عذر ہے نا ہمارے پاس. جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ان سب کے لیے عذر ہے ہمارے پاس. تو بات یہ ہے کہ عذر، ان عذروں کی اور ان وجوہات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے. اس لیے دنیا بچانے کے لیے آخرت کے کاموں کو چھوڑنے کے عذر کر رکھے ہیں. حالانکہ ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں، آخرت ہے. ہم دنیا سے زیادہ موت کے قریب ہیں، دنیا سے زیادہ تو آخرت میں رہنے والے ہیں. ہر شخص دنیا کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس لیے موت کے مسئلے پہ کوئی سنجیدہ ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، ان کا طریقہ فرق کیوں تھا، انہیں کیوں نہ یاد رہا. وہ جس صحابی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، اس دن آپ نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج آیا، آپ کے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، تو ایک شخص جو خود محتاج تھا، اس کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف بچوں کے لیے کچھ تھا. کیا اس کے سامنے عذر نہیں تھا کہ میں کہاں سے دوں، کہاں سے کھلاؤں؟ اگر وہ یہ عذر سامنے رکھتا تو کیا یہ کوئی جھوٹا عذر تھا؟ وہ اسکیپ کر سکتا تھا. وہ کہہ سکتا تھا میں ایسے ہی آفر کر دوں، پتہ نہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں. اس کو اپنے حالات آخر پتہ ہی ہوں گے نا، کہ میں کیا کماتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتنا ہے کہ میں مہمان گھر لے کے جا رہا ہوں. اور جب گھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے. عذر تھا عذر. واپس لے جاتا اور جا کے ایکسکیوز کر لیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول ہو گئی، آپ سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں مہمان کو لے جاتا ہوں، اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، میری معذرت قبول کیجئے، میں مہمان نہیں رکھ سکتا، آپ کسی اور کے حوالے کر دیجئے. اگر وہ یہ کہتا تو وہ جھوٹ بولتا. عذر تھا نا اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس نے کام کیا، نیکی کمائی، اور اس نے کیا کہا؟ بچوں کو بہلا دو، کھیل میں لگا دو، اتنا کھیلیں کہ تھک کے سو جائیں. بچے کھیل کھیل کے اتنا تھکتے ہیں کہ بعض اوقات بھوکے سو جاتے ہیں. اٹس نارمل. ان کو کھیل میں لگاؤ، کھیل کھیل کے سو جائیں تاکہ کھانا مہمان کھا سکے. اور خود دوبارہ آپ دیکھیں چراغ بجھا دیا، اس کو نہ پتہ چلے. تو کیوں نہ پھر اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو. ہمارے پاس عذر نہ بھی ہو تو ہم گھڑ لیتے ہیں، وجہ نہ بھی ہو تو بنا لیتے ہیں، رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی قربانی کرنی پڑے. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر غلط کام کے پیچھے عذر رکھتے ہیں. ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہمارے پاس عذر ہوتا ہے. پڑوسی کو ستانے کا عذر ہوتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کا عذر ہوتا ہے. لین دین میں، معاملات میں صاف نہیں ہوتے، بہت سے عذر ہوتے ہیں. مجبوری ہے نا، کیا کریں پھر. اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں؟ جنت ریزرو ہے میرے لیے، جنت تو میری ہے. اور بعض اوقات یہ کام کوئی بے دین لوگ نہیں، دین والے کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوچتا ہے کیوں نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج بھی کر آتا ہوں ہر سال، اور میں جب میرا دل چاہتا ہے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں، پھر جنت میرے لیے کیوں نہیں ہوگی.
جو چند ایک اس نے اپنی مرضی کے کام سلیکٹ کیے ہوئے دین میں سے، اس کو کر کے وہ سمجھتا ہے پھر میرے لیے جنت کیوں نہیں ہوگی، یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا ہوا اگر میں نہیں وعدے پورے کرتا، کیا ہوا اگر میں قربانی نہیں کرتا، کیا ہوا اگر میں کسی کے لیے خیر خواہ نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کی ایک تعداد آپ کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں انصار کا ایک نوجوان آیا، نوجوان نے آپ سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا۔ وہ سوال یہ تھے، اس نے کہا اے خدا کے رسول، مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کر کے رکھے، اس سے کیا ہوگا؟ جس کی یہ تیاری ہوگی اس کا اخلاق خود ہی اچھا ہو جائے گا، وہ دوسروں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہ کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ دوسروں کو دے دے گا، کون سا ہمیشہ رہنا ہے کہ اپنے پاس ہی رکھیں، خود بھی تو جانا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے گا، وہ دوسروں کے لیے انصاف کر لے گا، وہ دینے والا بن جائے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے خود بھی تو نہیں رہنا، کیا فرق پڑتا ہے۔ جب تک تبدیلی نہیں آ سکتی، اس وقت تک تبدیلی نہ ہمارے اخلاق میں، نہ مزاج میں، کسی چیز میں نہیں آ سکتی، جب تک ہم کو موت یاد نہ ہو، جب تک ہم کو اپنا دوسرا گھر یاد نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کیا ہو جاؤ؟ بے رغبت، بے نیاز، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ معمولی مشورے نہیں ہیں، ذرا گہرائی میں جائیے، ہوتا کیا ہے ذرا سا سوچئے۔ آپ دنیا سے بے رغبت ہوئے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہلکان نہیں ہو رہے، کوشش کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے کما رہے ہیں، آپ ہلکان نہیں ہو رہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو ذہنی یکسوئی اور اطمینان ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے کوشش کی، محنت کی، میرا اتنا ٹائم ہے یہ دنیا کے لیے ہے، مجھے اتنا ہی بس کام کرنا ہے، اس سے اگلا وقت میری آخرت کے لیے مجھے یہ نہیں دینا، اتنا کام کرنا ہے، اسی میں گزارا کرنا ہے مجھے، اس سے آگے مجھے اور کام بھی کرنے ہیں۔ تو جب آپ دنیا کے لیے لمیٹڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو باقی وقت پھر بچتا ہے، آپ کے پاس فرصت آتی ہے کہ آپ آخرت کے لیے بھی کام کریں۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ ذہنی یکسوئی، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا اب آخرت کے لیے کام ہے، یہ وقت اس کام کے لیے مقرر ہے۔ اب آپ جب اس کام میں ہیں تو پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ادھر نہیں غم کھا رہے اس کا، پورے یکسو ہیں۔ اچھا جب یکسو ہیں تو آپ کے کام کی کوالٹی پہ فرق پڑے گا؟ آپ تھوڑا سا بھی دین کی خدمت کا کام کریں گے نا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ہوگا، اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ اب آپ اس میں اپنی دنیا نہیں گزارے کہ آپ یہاں بیٹھے اور سوچیں ہائے وہ میرے بچے کا کیا ہوگا، ہائے وہ فلانے کا کیا ہوگا، وہ میرے گھر کا کیا ہوگا، وہ نوکروں نے تو آج شیشہ ہی توڑ دیا ہوگا، اور آج پتہ نہیں چمچوں کا رنگ ہی اتار دیا ہوگا، اسکریچز کر دیے ہوگے کراکری پر، اور فلانا ہو گیا ہوگا اور فلانا۔ بیٹھے یہاں ہیں، سوچ گھر کی رہیں۔ کیسے نہ یکسوئی ہے، نہ آپ کو پوری بات یہاں کی سمجھ آئے گی، نہ آپ جذب کریں گے، نہ آپ کا عمل بدلے گا، یہاں ہو کے بھی کہیں اور ہے۔ اچھا اور جب دنیا میں تو پھر آپ بس رونا رو رہے ہیں، وہ نماز جا رہی ہے، وہ فلانا ہو رہا ہے، وہ فلانا، خام خواہ کے واویلے، کرنا کرانا کچھ نہیں، میں دوسروں کو مطمئن کرنا جو آس پاس کھڑے ہیں۔ تو جو شخص یکسو ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی بڑھتی ہے، اور ایسا ہی شخص کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا سکتا ہے۔ آپ کو ریسرچ کرنا ہے، آپ کو کسی چیز کی گہرائی میں جانا ہے، آپ کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یکسوئی ضروری ہے۔ اب یہاں کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں خشوع آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ محبوب نہیں ہوں گے خدا کے، آپ بے غرض ہو کر دیں گے اللہ کے راستے میں بغیر ریاکاری کے اور بغیر شہرت کے طلب کے، کیا اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ آپ چھپ کر اللہ کی رضامندی کے کام کریں گے جس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، صرف خدا کی خاطر، کیا اللہ آپ سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔